نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کچھ ساتھیوں نے سوال پوچھے کہ ہندو اور سکھ کیا کسی نبی کی اولاد ہیں؟ ہندو اور سکھوں میں کیا کوئی نبی آیا ہے؟ ہندو اور سکھ ان کی تاریخ کتنی سال پرانی ہے؟ ہندو اور سکھوں کا اہم مذہبی عقیدہ کیا ہے؟ ہندو اور سکھ کی اہم کتابیں کون سی ہیں؟ تو پہلے ہم ہندو کو لیتے ہیں۔ ہندو میں کوئی نبی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی کہتا بھی ہے تو غلط کہتا ہے، من گھڑت اور جھوٹی بات ہے۔ ہندو کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، اور اتنا پرانی تاریخ سکھوں کی نہیں ہے، 5000 سال پرانی۔ اس میں اوتار کا عقیدہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے اوتار کا عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ہندو میں اوتار کا عقیدہ خدا کے تصور کو کہتے ہیں، اور جیسے کرشن اور رام اور کرشن خدا کا تصور ہے ان کا، اور اوتار کا عقیدہ یہی ہے، یعنی اللہ موجود ہے۔ دیکھو، ہندو بھی اچھائی کے قائل ہیں، بھلائی کے قائل ہیں، اپنے تصور سے نیکی کے قائل ہیں، اور اپنے تصور سے گناہ سے بچنے کے بھی قائل ہیں۔ یا اور باتیں ان کے کچھ ایسے ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، ان کے ہاں وہ جائز ہے۔ لیکن ہندو کے تصور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی نبی نہیں، نہ نبی کی اولاد ہے۔ البتہ تاریخ ان کی پرانی ہے، اور ان کی اہم کتابیں وید ہے اور گیتا ہے۔ جیسے ہمارا قرآن پاک ہے، یا اسی طرح زبور ہے، یا تورات ہے، یا انجیل ہے، ان کی وید اور گیتا ہے، یہ اس کو پڑھتے ہیں، یہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ان کے مذہب کے مطابق حق کی دلیل ہے کہ جن کے گھر میں گیتا ہو اور وید ہو۔ جیسے ہمارے مسلمان ہیں، انڈین ایکٹر ہیں، اور وہ وہاں گھرے ہوئے ہیں، ان پر اثر بھی ہے، پریشر بھی ہے، وہ نفسیاتی دباؤ بھی ہے ہندو کا، اور آر ایس ایس کی جیسے گنڈو کا ان پر وہ بھی ہے، جسے وہ بیچارے گیتا کو بھی پڑھتے ہیں، اور کرشن کو بھی مانتے ہیں، رام کو بھی مانتے ہیں، اور وید کو بھی مطالعہ کرتے ہیں، تو پریشر ان کا۔ تو یہ ہے ان کا مختصر حصہ۔ اور اسی طرح سکھوں کی تاریخ ان کے مقابلے میں 550 سال پرانی ہے، نبی سکھوں میں بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا جو گرو نانک تھا نبی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، نبی نہیں تھا۔ البتہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ گرو نانک وہ مسلمان تھا، لیکن روپ دھارا ہوا تھا، اس کو زندگی نے مہلت نہ دی، ورنہ شاید وہ اعلان کر دیتا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی عقیدت ہے۔ چونکہ سکھوں کے بہت ساری چیزیں مسلمانوں سے ملتی ہیں، جیسے شرک کے وہ قائل نہیں ہے، نیکی کے قائل ہیں، پگڑی کے قائل ہیں، خاص لباس کے قائل ہیں، عبادت کے قائل ہیں، دعا کے قائل ہیں، تو بہت ساری چیزوں کے قائل ہیں۔ البتہ ان کی تاریخ کیا ہے؟ 550 سال پرانی۔ ان میں 10 گرو گزرے ہیں، وہ 10 گروؤں کو یہ مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اور ہدایت پر چلانے والا مانتے ہیں، جیسے آغا خان کو مانتے ہیں، موجودہ آغا خان۔ اس طرح یہ گرو کو مانتے ہیں۔ ان کے ٹوٹل وہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں، اور ان کا آخری جو گرو ہے، وہ ہے گرو ناتھ صاحب، جس کو ہمیشہ کے لیے مانا گیا ہے رہنما اور لیڈر مانا گیا ہے، راہبر مانا گیا ہے، اور قیامت تک ان کا گرو ناتھ کو مانا گیا ہے۔ اچھا، یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا تصور ان میں بھی ہے، بت پرستی نہیں ہے۔ البتہ ان میں سکھوں پر اثرات کس کے ہیں؟ ہندو کی تہذیب کے بھی اثرات ہیں، مسلمانوں کے بھی اثرات ہیں، تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہندو کے مطابق عمل کرتے ہیں، بہت سارے اثرات ان کی اسلام کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق، مسلمانوں کے مطابق ہے۔ چونکہ یہ دونوں کی گرفت میں ہیں، دونوں کے سنٹر میں رہتے ہیں، ایک طرف پورے مسلمان ہیں، دوسری طرف پورے ہندو ہیں، تو اس لیے دونوں کی تہذیبوں کے، دونوں کے مسلکوں کے، مذہبوں کے اثرات بھی ان پر ہیں، تو اس لیے بہت ساری چیزیں ان کی ادھر ادھر شامل ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ اپنے نبی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، صحیح محبت، سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ان فرق باطلہ سے محفوظ فرمائے۔